मैं जहाँ पर थी वहाँ ज़िंदगी की कोई उम्मीद कोई रमक नहीं थी। अलबत्ता कहते हैं कि सहरा में जैसे ताज़ा हवा के झोंके की मानिंद कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें एक उम्मीद देकर चला जाता है। हर इतवार को यतीम खाने में आने वाला एक एनजीओ का नौजवान सा कारकुन जो मेरी तरफ देखता तो इसकी आंखों में दिए जल उठते। मैं भी इसे देखती तो मुझे भी कुछ खास महसूस होता। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था और शायद इसे इजहार का मौका नहीं मिला था। कुछ दिन से मुसलसल इसकी मोहब्बत भरी आंखें देखकर एक दिन मैं इससे तन्हाई में जा ही मिली। वो दरवाजे से बाहर जा रहा था जब मैंने इसे जा लिया। बात सुनिए। मेरी बात सुनकर वो रुक गया और खुश भी हुआ। इसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। जी जी बोलिए। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मैंने कहा। तो इसने मेरी लाज रखते हुए कह दिया कि मुझे भी कुछ बात करनी थी। पहले क्या मैं कह दूं? जी कह दें। मैंने नज़रें झुका लीं। मैं तो इसी की बात सुनने के लिए आई थी। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिला था। मैं जानती थी कि यहाँ तो मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा यतीम खाने वाले मेरी शादी किसी से करा देते, लेकिन वो मेरी मोहब्बत तो न होता। मैंने इसे देखा और जाना तो न होता, पर यह वो शख्स था जो मुझे पसंद करने लगा था। मैं जानती थी कि यतीम खाने वालों को हमारी इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तंजीम का नौजवान था, यहाँ पर आता लोगों की मदद करता रहता था। पर इसने मुझे हल्का सा इशारा दिया और वहाँ से चला गया। 2 हफ्ते तक जब वो वापस न आया तो मेरा दिल टूट सा गया। लगा कि जैसे इसने मुझसे यूं ही मुरव्वत के मायने ये बात कह दी हो, पर असल में मुझे न चाहता हो। मेरा दिल बहुत दुखी था कि मैंने ये क्या कर दिया। ख्वाह मख्वाह ही इसके सामने जाकर खुद को बेमोल कर दिया। इसने मुझसे मोहब्बत भी नहीं की और मैं यूं ही खुश हो गई। ये बातें मेरे जहन में थीं कि जुम्मे के दिन मुझे मैडम ने अपने दफ्तर में बुलाया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था कि खुदा जाने मेरी बेइज्जती ही ना हो जाए। मैडम मुझसे ये ना कह दे कि तुमने क्यों इस लड़के से बात की। पर जब मैं वहाँ गई तो देखा एक औरत इस लड़के के साथ बैठी थी। अगरचे औरत के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर वो बात मेरे रिश्ते की कर रही थी। बोली कि बेटा तुमने कितना पढ़ लिया है। मैंने अपनी तालीम और इल्म हुनर वगैरह बताया तो खामोश हो गई। खैर फिर उन्होंने यतीम खाने की इंचार्ज से बाकायदा मेरा रिश्ता मांग लिया। उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में तहकीक करके बच्ची का निकाह कर देंगे, क्योंकि हम बड़ी शादी नहीं कर सकते, हमारे पास इतने अखराजात नहीं होते। हम लोग मुश्किल से अपने बच्चों का खाना पूरा करते हैं। मेरी सास ने कहा कि ठीक है, हम भी ये शादी धूमधाम से नहीं करना चाहते। मैं अपनी सास के तेवर समझ गई थी। मुझे इस लड़के ने तो कभी ये बात नहीं बताई थी, पर अब मुझे लग रहा था कि इस माँ इस शादी के सख्त खिलाफ थी। तभी वो 2 हफ्ते यहाँ आया नहीं था। मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि चलो जिंदगी में अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद मिल गई, यही काफ़ी है। 3 हफ्ते के बाद जुम्मे के रोज़ मेरा निकाह असगर यार अली से कर दिया गया। असगर बहुत खूबसूरत था और इतना ही नेक दिल था। वो बिना मतलब के लोगों की मदद करता था। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तो मुझे यही महसूस हुआ था कि वो एक रहमदिल इंसान है। मुझसे मिलकर असगर भी बहुत खुश हुआ। कहने लगा कि तुम मुझे मिल गई, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। यूं हमारी जिंदगी का आगाज हुआ। पर असगर न जाने क्यों बार बार मेरी तरफ गौर से देखता और पूछता कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। शादी की रात थी, वो ऐसा ही कह रहा था। मैं बार बार इसकी बात सुनती और तंग पड़ जाती, पर मैं क्या कहती। वो मेरा शोहर था, इसको अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे और वो मैं सुन रही थी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। सुबह हुई, मेरी सास मुझे लेने कमरे में आई। वो भी गौर से मुझे देखने लगी और फिर चौंक पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जी मेरा नाम सादिया असगर है। मेरी सास ने ज़ेरे लब दोहराया। तुम कहाँ की हो बेटी? कुछ याद है तुम्हें अपने बारे में? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं अम्मा जी, मुझे तो अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको तो पता है ना, ये यतीम खानों में ऐसे ही लोग होते हैं जिनको इनके माँ बाप छोड़ जाते हैं। हाँ ऐसा ही है। मेरी सास यकदम जैसे होश की दुनिया में वापस आ गई हों। फिर वो कमरे से बाहर चली गईं। मुझे ये भी नहीं कहा कि आओ मेरे साथ नाश्ता करो। इतने में असगर फ्रेश होकर आ गया। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। मेरी सास मुझसे बार बार यही पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ
اور کہاں سے آئی ہوں، جبکہ میرے پاس اس قسم کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ خیر وہ دن اس طرح گزر گیا۔ میں نے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی جو میری ساس کے پاس آ جا رہے تھے۔ سب لوگ مجھ سے مل کر خوش ہی تھے۔ ایک عورت البتہ کچھ عجیب سی مشکوک حرکتیں بھی کر رہی تھی اور مجھ سے کچھ کہنا بھی چاہتی ہو۔ ایسا رویہ دکھا رہی تھی کہ میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ کیا بات ہے، پر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ پھر وہ بھی مجھے غور سے دیکھتی رہ گئی۔ میں حیران تھی کہ سب لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ خیر پھر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن خاموش رہ کر ہی ان لوگوں کو مشاہدہ کروں گی، اس کے بعد کچھ کہوں گی، پر اس کی نوبت نہیں آئی۔ شام ہوئی تو میری ساس میری سر ہو گئی، بولی کہ بیٹی میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہو گئی۔ میں نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے۔ سوچا تھا کہ اصغر بھی ہم دونوں کے ساتھ ہی جائیں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری ساس نے گھر سے نکلتے وقت اصغر کو صاف منع کر دیا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کیا، نئی نویلی دلہن ہوں اور شوہر ساتھ نہیں جائے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال تھوڑی دیر میں میری ساس تیار ہو کر آ گئی، پر مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ خیر اس بوڑھی عورت نے مجھے دیکھتے ہی چونک کر میری ساس سے پوچھا، ارے یہ کون ہے؟ تم نے بتایا نہیں۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے۔ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ آخر سب لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، جبکہ میں تو بچپن سے ہی ادھر ہی ہوں۔ میں نے سوچا اور پھر ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھر میری ساس اور وہ بوڑھی عورت آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اچانک میری ساس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ۔ مجھے بڑا برا لگا کہ جب مجھے ملوانے ہی لائی ہیں تو پھر واپس جانے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں باہر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو اب ہمیں دوسری جگہ چلنا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ نہ ہم نے کھانا کھایا، نہ میں کسی سے ملی، اور دعوت بھی ہو گئی۔ میرے دل میں سوچنے لگی، بڑا برا لگ رہا تھا، پر چپ چاپ ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میری ساس مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ پر لے گئی۔ یہ کوئی پرانا محلہ تھا، تنگ گلیاں اور خستہ حال دروازے جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہ رہا ہو۔ میری ساس دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، پر پھر ایک آدمی نے دروازہ کھولا، وہ بھی کافی بزرگ تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی کافی عرصے سے ان سے کوئی ملنے نہیں آیا۔ ابا جی السلام علیکم، میری ساس نے یہ کہا اور اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ساتھ میں بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بزرگ حیران ہو گئے، یہ کون ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ یہ میری بہو ہے ابا جی، میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر ہم لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ یہاں ایک سجا سجایا کمرہ تھا جہاں پر میری ساس اور وہ بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی تم نے اپنے بچے کی شادی بھی کر دی اور ہمیں بلایا بھی نہیں، وہ آدمی شکوہ کرنے لگا۔ چچا مجھے تو اتنا وقت ہی نہیں ملا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں کسی کو بتا پاتی۔ یہ ایک مختصر سا نکاح ہوا ہے، میں اپنی بہو کو یتیم خانے سے لائی ہوں۔ میری ساس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے سر جھکا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے بچی کو دیکھ لیا، سمجھو کہ میرا گلہ شکوہ دور ہو گیا۔ پھر میری ساس اس آدمی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چچا جی آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ میری ساس مسلسل رو رہی تھی۔ ارے بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ تم بار بار اس بات کے لیے معافی کیوں مانگتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ بابا جی مجھے بہت یقین ہے کہ میں آپ کا گلہ دور کر دوں گی، اور دیکھیے گا ایک دن میں آپ کی کھوئی ہوئی امانت آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی۔ میری ساس نے یہ کہا اور پھر ان سے باتیں کرنے لگیں، جبکہ ان کے چچا جی ان سے بہت باتیں کر رہے تھے۔ کافی دیر اس بات کو گزر گئی۔ میری ساس بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتی رہی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میری ساس تو مجھے دعوت پر لے جانے کے لیے لائی تھی، پر یہاں آ کر وہ بوڑھے بزرگوں سے مل رہی ہیں۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، نئی نویلی دلہن، اور وہ مجھے لے کر اس طرح گھوم پھر رہی ہیں جیسے میں ان کے ساتھ برسوں سے رہ رہی ہوں۔ ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اب تو ہمیں لگتا ہے پیدل ہی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ میں یہاں آتے آتے اتنا خرچہ کرایہ کر چکی ہوں کہ میرے پاس پلو میں کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں اماں جی، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، میں تو آپ کے ساتھ آئی تھی۔ کہنے لگی پھر اب ہمیں پیدل ہی گھر واپس چلنا پڑے گا، میرے پاس گاڑی کا کرایہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ اب ہم پیدل گھر کیسے جائیں گے؟ مجھے تو زیادہ چلنے پھرنے میں بھی دقت ہوتی تھی۔
آج سے پہلے میں سڑکوں پر کبھی اس طرح پیدل نہیں پھری تھی، پر میں تو نہ تجربہ کار تھی۔ ایک گاڑی نے آ کر میرے پاؤں پر ٹکر ماری اور میں وہیں گر گئی۔ ٹریفک رک گئی۔ میری ساس کی چیخو پکار میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی تھی، اب مجھے ایک گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال کی ایک گاڑی کا اونچا سائرن میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لگتا تھا کہ کہیں محصور نہ ہو جاؤں۔ ایسے ہی سوچیں میرے دماغ میں آ رہی تھیں کہ معذور ہو گئی تو میرا شوہر یقیناً مجھ سے دور بھاگ جائے گا۔ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ خیر پھر خون نکلنے کی وجہ سے مجھے کافی سے زیادہ نیند اور گھنودگی سی آ گئی اور میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے ہاتھوں اور ٹانگوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی، ماں جی میں ٹھیک تو ہوں نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کہیں معذور تو نہیں ہو گئی؟ میرا پہلا سوال اپنی ساس سے یہی تھا۔ نہیں میری بچی، تم معذور نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میری ساس اور رونے لگی۔ میں خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی ہسپتال میں آ گیا۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو بلانے لگے۔ وہ واپس کمرے سے نکل گیا۔ تب تک میری ساس میرے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بار بار میرے اوپر مختلف دعائیں پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ بولی کہ تم مجھے معاف کر دو، تم میری بیٹی ہو، میں نے تمہیں بہت نظر انداز کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اپنے ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس حالت تک پہنچی ہوں، ورنہ مجھے سڑک پار کرتے ہوئے کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میری ساس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ خیر وہ مجھے بہت محبت دینے لگیں۔ جس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسپتال میں آخر ایسا کیا ہوا کہ میری ساس اچانک ہی مجھ پر مہربان ہونے لگیں، ساری محبتیں نچھاور کرنے لگیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے بستر سے قدم نہیں اٹھانے دیا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میں امید سے تو نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے یہ بات بھی پوچھ لی، ماں جی کیا میں امید سے تو نہیں؟ آپ مجھے اتنی محبت اس لیے کر رہی ہیں کہ میں آپ کو وارث دوں گی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری ساس ہنس کر بولی، نہیں بیٹی، میں تمہیں اس وجہ سے محبت نہیں دے رہی، بلکہ تم زخمی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میری ساس پھر سے رونے لگیں۔ مجھے یہ تو بتا دو بیٹا، تمہیں کیا اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا؟ میری ساس بار بار مجھ سے یہی بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں ماں جی، مجھے کچھ نہیں یاد، میں تو آپ سے ملی ہوں، اس سے پہلے یتیم خانے میں تھی، میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ میری بات سن کر وہ پھر سے رونے لگیں۔ مجھے اپنی ساس کی رونے دھونے کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس بات پر روتی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کہا میں نے کیا خیال رکھنا تھا؟ میرا شوہر میرا حال پوچھنے آ گیا۔ وہ بھی میرے سامنے بیٹھا، بڑا ہی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو بولا تمہاری وجہ سے فکر مند ہوں، اماں بھی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میرا تم سے کوئی اور بھی رشتہ ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر شک میں پڑ گئی۔ اچھا تبھی ماں جی بار بار مجھ سے میرے بچپن کی باتیں پوچھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوا، کہنے لگا کہ تمہیں اپنے بچپن کے بارے میں کوئی بات یاد ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگا کہاں اماں کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے وہ بہت ڈرتی ہیں، یا نہ جانے کیا بات ہے۔ اصل میں نہ ماں نے اپنی ایک بیٹی کھوئی ہے۔ بیٹی کھوئی ہے کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میرے ابا بچپن سے ہی ایک سخت انسان واقع ہوئے تھے، اس لیے اماں کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتی۔ جب اماں کی شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھر ایک دن گھر میں ڈاکو آئے جنہوں نے پورا گھر چھانا، پر انہیں کہیں سے کوئی زیور یا کپڑا نہیں ملا، تو وہ ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ اماں چیختی رہ گئیں، پر ڈاکوؤں نے ان کی ایک نہ سنی اور اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لگتا ہے کہ اماں کو تمہیں دیکھ کر اپنی بیٹی یاد آتی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کی اماں کو لگے کہ میں بھی ان کی بیٹی جیسی ہوں۔ خیر میں اب اس رشتے سے بھی ان کی بیٹی ہوئی نا۔ میں نے بات سمجھاتے ہوئے کہا ہاں ایسا ہی ہے، پر پتہ نہیں اماں بہت عجیب سی باتیں کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اپنی ساس کی باتوں سے تنگ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں یخنی لے کر آئیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگیں۔ میں نے کہا اماں جی کیا ہوا؟ آپ مجھے دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟
बोली कि बेटा, जो हकीकत बरसों से छुपी हुई थी वो आज खुली है। मुझे तो पक्का यकीन है इसके पास एक बेटी थी और वो बेटी की वजह से रुकी हुई थी। वो कशमकश में थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम अपनी बच्ची हमें दे दो। तुम बेशक जहाँ मर्जी जाओ, शादी करो, अभी तुम मैं जवान हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजारूं। बच्ची को कहीं दूसरे घर लेकर जाऊंगी तो न जाने इसके साथ क्या सलूक होगा। यहाँ सब इसके अपने रिश्तेदार हैं, महरम हैं, जो यहाँ आराम से रहेगी। मेरी देवरानी को भी मेरी ये बात पसंद आई। वो एक बच्ची की खातिर सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकती थी। फिर वो चली गई, इसकी शादी हो गई और वो अपनी बेटी मुझे दे गई। मैं अपनी बेटी को घर ले आई, इसे बेटी बना लिया, दिन रात इसे प्यार करती। मेरी औलाद नहीं थी, पर अल्लाह ने इसकी बेटी की बरकत से मुझे एक बेटा दे दिया। अब मेरा ख़ानदान मुकम्मल हो गया था, पर फिर भी कुछ था जो मुझे बेचैन रखता। शायद ये आने वाले वक्त का ख़तरा था जो मुझे बहुत परेशान करता था। हुआ यूँ कि एक दिन घर में डाकू आए और वो इस बच्ची को उठा कर ले गए। मैंने बहुत रोका, बहुत कोशिश की, मिन्नतें फरजादें की कि बेगानी बच्ची है, मत लेकर जाओ, पर ये लोग चले गए। पूरे खानदान ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि बेटा होने के बाद इसने बेगानी बच्ची को फेंक दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं इसे दिल से प्यार करती थी। बस फिर क्या था, मैं इसी तरह बैठी रह गई। इसी गम में मेरी बाकी औलादें भी नहीं हुई। एक बेटा था जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। फिर जब इसने तुमसे शादी की तलब भी की, हालात ऐसे थे कि मुझे समझ नहीं आई, और आज जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई। मैंने तुम्हारी आस्तीन से कपड़ा हटाया तो तुम्हारे जिस्म पर एक दाग था जो तुम्हारा पैदाइशी निशान था। मेरी बेचैनी एक लम्हे में दूर हो गई। मैं समझ गई कि तुम ही मेरी बेटी हो, बस इसी वजह से ही रो रही थी। ये खुशी के आंसू हैं। अगरचे तुम्हें तो नहीं पता कि तुम्हें कहाँ कहाँ से लाकर इस यतीम खाने में फेंका गया, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ, पहचानती हूँ। बस मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ जो तुम्हें इतने बुरे हाल में पहुँचा दिया। मैं अपनी सास की तरफ देख कर रोने लगी थी। आज मुझे समझ आया था कि मेरे जहन में भी हल्की हल्की यादें थीं, पर मैं इनको सही समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत छोटी थी जब मैं यतीम खाने में लाई गई थी। मुझे वाकई अगवाकारों ने यहाँ पहुँचाया था, इस बात की तस्दीक भी यतीम खाने ने कर दी। और फिर खून के कुछ टेस्ट की वजह से भी ये मालूम हो गया था कि मैं इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि ज़माने की ठोकरें खाने के बाद मैं बिलाखिर अपनों तक पहुँच ही गई।